السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں کی جائے۔ ایک تو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 گنا اور پھر 70 گنا ہے۔ تو ویسے زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ مال اگر 1 سال تک ہمارے پاس رہے تو سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو چونکہ پھر اکثر لوگ رمضان المبارک میں ہی ادائیگی اس کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو سوال آ رہے تھے میرے پاس، اب اگر میں ہر ایک کو الگ الگ جواب دوں تو وہ ایک کو ہی پتہ چلے گا، اور پھر میں نے سوچا کہ آپ سب کے سوالوں کے جواب اکٹھے کر کے تو ایک آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کر دی جائے گی، تاکہ اس سے باقی بھی کئی لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق انتہائی اہم معلومات اور ہر طبقے مثلا عام لوگ، تاجر، زمیندار اور جانور پالنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس نالج ہوتا ہے اس کو فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ ہے، یعنی 2500، 2500۔ اور اگر 2 لاکھ ہے تو پھر 5000 ہوگی، 3 لاکھ ہے تو 7500 ہوگی، یعنی 7500۔ اور اگر 4 لاکھ ہے تو اس کے اوپر 10,000 زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے تو 12,500 ہوگی، اور اگر 6 لاکھ ہے تو پھر 15,000 زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر 7 لاکھ ہے تو 17,500 ہوگی، اور اگر آپ کے پاس 8 لاکھ ہے تو 20,000 زکوٰۃ ہوگی۔ 9 لاکھ ہے تو 22,500، اور اگر 10 لاکھ ہے تو پھر 25,000 زکوٰۃ ہوگی۔ 20 لاکھ ہے اگر آپ کے پاس تو 50,000 زکوٰۃ ہوگی، اور اگر 30 لاکھ ہے تو 75,000 زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر 40 لاکھ ہے تو پھر 1 لاکھ زکوٰۃ ہوگی۔ 50 لاکھ پر 1,25,000 زکوٰۃ ہوگی، اور 1 کروڑ پر 2,50,000۔ اور اگر 2 کروڑ کے مالک ہیں تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ 5 لاکھ ہوگی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کس چیز پر دینی ہے، یعنی وہ تو ہوتی ہے ایک مالیت، اگر روپیہ پاس ہے تو ایسی چیزیں جو اتنی مالیت میں بنتی ہیں، اس کے اندر سونا، چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، جانور، پلاٹ، کرایہ پر دیے گئے مکان، گاڑی اور دکان وغیرہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے نہیں ضروری، اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ آپ سن لیں کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7۔
نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ طبرانی کا قول ہے۔ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز اور روزہ، حج سب بیکار ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ نوٹ: سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف حلال کمائی سے ہی دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 جانور۔ سونے کی زکوٰۃ کا جو ہے وہ کیا ہے، کتنی ہوگی؟ تو 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے، 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ آیا جو 7.5 تولے ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، اور جو اس سے زائد ہے اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ اتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اس سے آگے جتنا بھی ہو، جتنی بھی مقدار میں بھی ہو، اس سب پہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ نوٹ: سونا محفوظ جگہ پر ہو یا استعمال میں ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بینک میں رکھا ہوا ہے تو آیا پھر وہ تو ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن مالک تو آپ ہی ہیں نا، اس لیے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں۔ اور زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اس وقت جب یہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو سونے اور چاندی یہ جو نصاب مقرر کیا ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، تو اس وقت 100 روپے کی آتی تھی، یعنی 100 روپے کا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، تو اس وقت اس 100 کے اوپر 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی۔ اور تقویٰ کے قریب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے کا بھی سونا یا چاندی ہے تو اس پہ بھی آپ زکوٰۃ دیں۔ تقویٰ یہ ہے، برا جتنا کوئی کر لے، پھر اللہ کے راستے میں دینا ہے، مال کو پاکیزہ کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، تو اپنے لیے خزانہ جمع کرنا ہے۔ جی آگے ہے زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار
پر عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ قدرتی ذرائع سے اسراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ یعنی اگر جس کو ہم پانی خود دیتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، پیٹر وغیرہ کے ذریعے یا کنویں وغیرہ کے ذریعے، تو اس کا 20واں حصہ ہے۔ جو بارانی ہے یا جو بارش سے فصل تیار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ نوٹ: زرعی زمین والے افراد گندم، کئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ پیداوار سے نکالیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی تحریر ہے۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے۔ آگے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، اور 120 سے لے کر 200 بکریوں تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ۔ اگلا سوال: کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خود خرچ ہو جائے یعنی خود خرچ کر دیا جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں، اور شرع زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ۔ اگلا سوال: کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کے کرایہ پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ اور ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ نوٹ: دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ اگلا سوال ہے: پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کو اگر کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے اپنے استعمال کے لیے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر کاروبار کے لیے رکھا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اب آگے جو سوال بہت اہم ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کے اندر دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ جی، اس سے آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں، یعنی زکوٰۃ
کس کو دیں؟ نمبر 1 مساکین حاجت مند، نمبر 2 غریب، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے، اور نمبر 4 مقروض، نمبر 5 قیدی، نمبر 6 مجاہدین، اور نمبر 7 مسافر۔ اور یہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے خود ان کا اعلان کر دیا ہے، آیت نمبر 60 کے اندر۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کے، پہچان کے، ڈھونڈ کے ان کو زکوٰۃ دیں، اپنے مال کے پاکیزہ کرنے کے لیے جو آپ پیسہ نکالتے ہیں وہ ادھر ادھر استعمال نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اور اس کا جواب ہے زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا۔ اگلا سوال ہے کتنا سونا چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آگے سوال ہے کہ کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو۔ کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اگلا سوال ہے کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے، اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے یا کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ فرض ہے۔ سوال چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آگے سوال ہے عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب فرض ہے۔ یہ تھے وہ آپ لوگوں کے سارے سوال اور ان کے جواب، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سن کے اپنے سوالوں کے جواب پا لیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس میسج کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ زکوٰۃ کے مصارف اور جو نصاب زکوٰۃ کا ہے اس سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے اپنے لیے آخرت کے راستے جو ہیں وہ آسان بنائیں۔ یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو صحیح مسائل ہیں وہ سارے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میری آپ سب سے بھرپور ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اصل بات، اصل مسائل کا پتہ چل سکے، کوئی اس شک میں نہ رہے کہ میرے تک یہ بات پہنچی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ سب سے بڑھ کر چیز تو عمل کی ہے نا، تو سنتے سناتے تو ہم ہیں ہی ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں۔ تو یہ دعا کریں رمضان مبارک کے برکت والے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔